بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی بہن سے زنا کیا۔ یاجوج اور ماجوج قابیل کی ناجائز اولاد ہیں۔ جنت میں آدم اور حوا کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ ان سب سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں حاصل کریں گے۔ تو مزید آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین گرامی، تمام انبیاء اور رسول نے توحید کا درس دیا، مگر تمام احکام شریعت ہر دور میں ایک جیسے نہیں رہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں وہ لڑکا اور لڑکی جو ایک ہی باپ میں سے پیدا ہوں، ان کا نکاح جائز نہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں معاملہ قدرے مختلف تھا۔ چونکہ اس دور میں روئے زمین پر انسان بہت قلیل تھے، لہٰذا حکم خداوندی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں اولاد ہوتی، جس میں سے ایک لڑکا اور دوسری لڑکی ہوتی۔ انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جائے، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں دو دو کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ہر بار ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی تھی۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا اور وہ زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات تک بنی آدم کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ حبیل اور قابیل بھی اولاد آدم میں سے تھے۔ حبیل عمر میں قابیل سے چھوٹا تھا مگر نہایت پرہیزگار تھا۔ اولاد آدم میں سے قابیل سب سے پہلا قاتل جبکہ حبیل سب سے پہلا مقتول ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حبیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کا ارادہ کیا۔ قابیل کی بہن نہایت خوبصورت تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حبیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حبیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حبیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنی کھیتی سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس کے اس عمل سے واضح ہوتا ہے کہ مال اور عورت کا فتنہ اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ اس دور میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اس قربانی کو ایک بلند مقام پر رکھا جاتا تھا۔ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہو چکی ہوتی اسے کھا لیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی ہوتی اسے ویسے ہی چھوڑ جاتی۔ اس موقع پر بھی آسمان سے آگ اتری، اس نے حبیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حبیل نے کہا اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ حبیل قابیل سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ قابیل سے زیادہ قوی اور مضبوط تھا، مگر قابیل کی نیت میں فتور شامل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حبیل کو قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب وہ اس بات پر پریشان ہوا کہ اس کی لاش کو کہاں چھپاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی روز اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اور ران آپس میں چپک گئی۔ اللہ عز و جل نے قابیل کی اس سزا کو مؤخر کر کے اسے مہلت دے دی اور وہ عدن کے مشرق میں نود کے علاقے میں جا بسا۔ موجودہ نقشے کے مطابق عدن ملک یمن کا ایک شہر ہے۔ وہاں اس نے 2 عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام عدا اور دوسری کا نام سلہ تھا۔ ان دونوں میں سے اس کی کثیر اولاد ہوئی۔
مگر ایک عام خیال ہے کہ یاجوج ماجوج قابیل کی نسل میں سے ہیں، تو یہ ایک خام خیالی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اکثر ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا رہتا ہے کہ کیا آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں جنت میں بھی کوئی اولاد تھی؟ اس ضمن میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی سب اولاد زمین میں پیدا ہوئی، دوسرے قول کے مطابق کچھ بچے جنت میں بھی پیدا ہوئے تھے، جن میں سے قابیل اور اس کی بہن بھی شامل تھے، مگر پہلا قول زیادہ قوی ہے، کیونکہ اگر قابیل نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی تو وہ اس کی طلب میں کبھی بھی قتل جیسے کبھی گناہ میں ملوث نہ ہوتا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہمیں ہمارا حقیقی مقصد نہیں بھولنا چاہیے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے بھی تو ہمیں رضائے الہی کی خاطر درگزر والا معاملہ اپنانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی تو فرشتوں نے کہا، ہمارے مالک یہ ہمارے لیے خاص کرتے، کیونکہ تو نے بنی آدم کے لیے دنیا پیدا کی ہے، وہ اس میں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کی نیک اولاد کو ان فرشتوں کے برابر کر دوں جنہیں میں نے کن کہا اور وہ وجود میں آ گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا ڈھیر سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے